ایمان والا اپنے گھروں سے، اپنے چبوتروں سے، اپنی بازاروں سے، اپنی گلیوں سے نکل کر مسجد کا رخ کر کے مسجدوں میں جاتا ہے، اور اذان کی آواز سن کر جو بازار کی طرف جاتا ہے اللہ نے اسے کافر قرار دیا۔ آج میری ماں بہنیں کیا کرتی ہیں؟ آج میری ماں بہنیں کیا کرتی ہیں؟ آج شرم حیا کا دامن ہی ہم نے چھوڑ دیا۔ شرم حیا کے معاملے میں اتنی آگے ہم نکل گئی کہ شرم ہماری نگاہوں سے ختم ہوتی آتی ہے۔ شرم ان کو آتی ہے جو شرم سے شرماتے ہیں، شرم ان کو آتی ہے جو شرم سے شرماتے ہیں۔ ہم اتنے بے شرم ہیں کہ شرم ہم سے شرماتی ہے۔ کہ محبت رسول کس کو کہا جاتا ہے؟ انگوٹھوں کو چومنے کا نام محبت رسول رکھ دیا۔ نبی کا نام آئے تو درود پڑھنے والے کا نام محبت رسول ہے، یاد رکھو۔ آپ حکم دیا میرے نبی نے، میرا نام جس کے سامنے آ جائے اس پر وہ درود پڑھنا چاہیے، جو مجھ پر درود نہیں پڑھتا وہ ہلاک ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما آمین رب العالمین۔ تمام تعریفیں، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق، مالک، آقا، مشکل کشا، حاجت روا ہے، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، برخطا سے لا ریب ہے۔ درود و سلام محبت وحی، کتاب و حکمت کے مالک، صاحب تاج الوراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، اس پر کہ جس کے سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کے چاند تاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور پس سے پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلم گھرانے میں ہماری پیدائش کی۔ اللہ کا کروڑ مرتبہ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے رب کی ربوبیت، رسول کی رسالت اور فکر آخرت کے لیے ایک کتاب کلام اللہ قرآن مجید ہمیں دی۔ اللہ کا کروڑ مرتبہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول ہمیں عنایت فرمایا۔ عزیزان محترم، قابل قدر ہیں اس محلے کے بزرگ، قابل قدر ہیں یہاں کے نوجوان، اور قابل قدر ہیں یہاں کی ماں بہنیں، جنہوں نے آج ایک عظیم الشان اجتماع جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر منحصر ہے، وہ اجتماع آج ہم سننے اور سنانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، میں آج کی بات کو ایک بہترین حدیث کے ذریعے سے شروع کرنا چاہتا ہوں، جس کے ذریعے سے ہمارے اندر ایک جوش اور ولولہ پیدا ہو، جس کے ذریعے سے ہمارے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے،
جس کے ذریعے سے ہم اللہ اس کے رسول کے قریب بن جائیں، جس کے ذریعے سے ہماری مغفرت ہو جائے، وہ حدیث بڑی پیاری یہ حدیث ہے کہ آج جس مجلس کے اندر میں اور آپ شریک ہیں، جس مجلس کے اندر میں اور آپ نوجوان، بوڑھے، مائیں، بچے، جتنے لوگ شریک ہیں، قابل قدر اور فخر ہیں. کیوں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مجلس کی برکت کو ظاہر کر کے بتایا اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہاں کہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گفتگو ہوتی ہے، آپ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے مقرب قریبی فرشتے جو ذکر کو سننے پر مامور ہیں، وہ اس مجلس کے اوپر آ جاتے ہیں اور اس مجلس کو اپنے پروں کے اندر ڈھانک لیتے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ، کہ اس مجلس کو اپنے پروں کے اندر ڈھانک لیتے ہیں اور جب تک موجود رہتے ہیں جب تک کہ وہ ذکر چلتا رہتا ہے. جب یہاں سے ذکر ختم ہوتا ہے، جب بات ختم ہو جاتی ہے، محفل ختم ہو جاتی ہے، تو وہ فرشتے جوق در جوق بڑی تیزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری دینے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم ایک ایسی مجلس سے آ رہے ہیں جہاں تیرے اور تیرے حبیب کا تذکرہ چل رہا تھا. اللہ رب العزت عالم الغیب والشہادہ اس کے باوجود فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے فرشتوں بتاؤ اس مجلس میں بیٹھنے والوں کی کیفیت کیا تھی؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اس مجلس میں بیٹھنے والوں کی دلی کیفیت یہ تھی کہ جو جنت حاصل کرنا چاہتے تھے اور جنت میں مقام چاہتے تھے. اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے جب ان کی ایک کیفیت تھی، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں جنت کو کسی نے نہیں دیکھا. اللہ، جب جنت کو نہیں دیکھا لیکن میرے بندے، میرے نبی کے حبیب، میرے حبیب کے جو ہے امتی جب یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جنت خواہش ہے، تو فرشتوں تم گواہ رہنا کل قیامت کے دن میں تمام کے تمام اس مجلس میں بیٹھنے والوں کو جنت دے کر کے ہی رہوں گا. سبحان اللہ و بحمدہ. قابل قدر ہیں عزیزان محترم، میں اور آپ قابل قدر ہیں کہ مجلس چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی. جہاں اللہ اس کے رسول کا تذکرہ ہوتا ہے وہ مجلس سب سے بڑی ہوتی ہے، اور فرشتے اللہ کے پاس ہمارے نام کے ساتھ میں ہماری دلوں کی کیفیت کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں. پھر اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے، بتاؤ اے فرشتوں کیا ماجرا ہے کہ ان کی کیفیت اور کیا تھی، کس چیز سے بچنا چاہتے تھے، کیا وہ ان کے اندر خوف تھا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، جب کبھی بیان کے اندر بات آ جاتی جہنم کے تذکرے کی یا گناہوں کی بات آ جاتی، ان کے دل تڑپ جاتے اور وہ جہنم سے بچنا چاہتے تھے. اللہ رب العزت کہتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ، کسی نے جہنم کو دیکھا نہیں لیکن خوف کھاتے ہیں جہنم میں جانے سے. اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اے فرشتوں تم گواہ رہنا اس بات کے کہ جتنے لوگ اس مجلس کے اندر، جوان، بوڑھے، مائیں، بہنیں، جتنے لوگ موجود تھے، میں انہیں جہنم سے بچا کر کے ہی دم لوں گا. اللہ اکبر. عزیزان محترم، اس مجلس کی چھوٹی مجلس نہ سمجھیں یا اسے یوں نہ سمجھیں کہ چلو وقت گزاری کا ذریعہ ہے، یہ نہ سمجھیں کہ چلو 2 گھنٹے گزار لینا ہے، یہ نہ سمجھیں کہ بس آ گیا اور چلا گیا. ایسا نہیں ہے عزیزان محترم. میرا اور آپ کا نام اللہ کی محفل میں کاؤنٹ ہو رہا ہے اور اللہ اپنے مقرب فرشتوں میں میرا اور آپ کا نام لے کر کہتا ہے کہ فلانا بن فلانا، فلانا بنت فلانا اس مجلس کے اندر حاضر تھے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس کی برکت کو ظاہر کر کے بتایا کہ ایک آدمی طے کر کے آیا کہ مجلس میں مجھے بیٹھنا ہے، تمام کی تمام باتیں مجھے سننا ہے، تمام حالات پر میں نظر رکھنا ہے اور تمام مجھے علم حاصل کرنا ہے. پروگرام کو بناتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے، مجلس میں آ کر بیٹھتا ہے. لیکن ایک آدمی ایسا بھی ہوتا ہے جو راستے سے گزرنے والا ہوتا ہے، اس مجلس سے اس کا کوئی سروکار نہیں، اس مجلس میں بیٹھنے کی اس کی کوئی نیت نہیں، لیکن وہ آدمی اپنا کچھ وقت گزارنے کے لیے چند لمحوں کے لیے ایسی مجلس کے اندر آتا ہے اور مجلس میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور چند لمحے بیٹھنے کے بعد پھر اس مجلس سے اٹھتا ہے اور یہاں سے نکل کر چلا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی اور خوشخبری سنا کر کے کہا اس مجلس کی برکت اتنی ہے، ایک آدمی تو سننے کے لیے بیٹھا تھا، اللہ اس کی بھی مغفرت کرتا ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جو کچھ چند لمحوں کے لیے بیٹھا تھا اور اٹھ کر کے اپنی ذاتی گھر سے چلا گیا. اللہ رب العزت اس مجلس کی برکت سے اس آدمی کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تو اس مجلس کے اندر میرا آنا اور آپ کا آنا
یہاں پر بیٹھنا اور سننا اور اپنے وقت کو نکالنا، صبح سے محنت کا کرنا، کرسیوں کا لگانا، اسٹیج کا سجانا، لائٹنگ کا لگانا، آپ کا ایک ایک لمحہ اللہ رب العزت کے ہاں اتنا مقبول ہے، اتنا قابل قبول ہے، اس کا اندازہ مجھے اور آپ کو اس دنیا میں نہیں چل سکتا۔ دوستو، جب میری اور آپ کی آنکھ بند ہوگی، جتنے لوگوں نے محنت کی ہے، پیسے سے محنت کی ہے، مشوروں سے محنت کی ہے، وقت سے محنت کی ہے، مال سے محنت کی ہے، اتنے سارے لوگوں کا اجر انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جب حساب اور کتاب کا دفتر لگے گا، اس میں مجھے اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایک مجلس میں نے سجائی تھی جہاں اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ تھا، اس میں میں نے محنت کی تھی، اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت ہماری نیکیوں کو اتنا دوبالا کر کے دے گا کہ جس کا اندازہ مجھے اور آپ، میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ تو یہ مجلس بڑی ہی بابرکت عمدہ مجلس ہے۔ عزیزان محترم، اس مجلس کی قدر کیجئے۔ ایک مجلس نہیں، ایک نشست نہیں، میں تو کہوں آپ سے التجا یہ کروں کہ ہر محلے کے اندر ہر 15 دن یا مہینے میں یا ہر 8 دن کی اگر تمہاری جستجو کم ہوتی ہو تو اگر زیادہ ہوتی ہو تو تم ہر 8 دن میں یا 15 دن یا مہینے میں ایک نشست ایسی ضرور سجا لینا، تاکہ اللہ تعالیٰ ایسی نشستوں کے سجانے سے میری اور آپ کی، ہمارے محلوں کی، ہمارے حالات کو بدل دے اللہ تعالیٰ، اور ہم تمام کی مغفرت بھی انشاءاللہ فرما دے، آمین۔ تو عزیزان محترم، اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ، اللہ اور اس کے رسول کی بات، ذرا میں تھوڑا سا آپ کو جگانا چاہتا ہوں ایک سوال کے ساتھ۔ دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہم میں سے جاگے ہوئے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو دل کی گہرائی سے خوش آمدید کہتے ہوئے، خوش آئندہ کہتے ہوئے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں الحمدللہ۔ تو میں یہ کہوں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے 100% محبت کرتے ہیں؟ ذرا ہاتھ تو اٹھائیے۔ ساری کی ساری مجلس سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ چھوٹی سی ایکسرسائز ہوتی ہے کہ بہت دیر سے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے معاملے میں 2-4 گھنٹے بیٹھ کر بڑی اطمینان کے ساتھ جو یاد ہے وہ بھی بولیں گے، جو یاد نہیں ہے وہ بھی بول دیں گے، تاکہ ہمارا تذکرہ اچھا ہو جائے، ہم نے بھی کچھ بول دیا تھا یا ہم نے بھی کچھ سن لیا تھا۔ لیکن عزیزان محترم، بڑا دکھ مجھے اس بات پر ہوتا ہے، اس واقعے پر، اس حال پر ہوتا ہے ہمارے، کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہاں پر ہمارا حال ایک مستند، ایک اسٹینڈ کے ساتھ ہونا چاہیے، چہروں پر بحالی ہونا چاہیے، انداز میں تیزی ہونا چاہیے، آنکھیں کھلی ہونی چاہیے، جسم چست ہونا چاہیے۔ بلکہ ہمارا حال کیسا ہے معلوم ہے آپ کو بھی؟ اگر آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے یا پھر میں آئینہ آپ کو بتا سکتا تو میں یہاں سے بتا سکتا ہوں کہ ہمارے چہرے سکے ہوئے، پریشان حال، لا کر زبردستی آپ کو بٹھا دیا گیا ہے، ایسا ہرگز نہیں چلے گا دوستو۔ جب ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو، یاد رکھنا اس بات کو، دنیا کے معاملات کے اندر آپ سست ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، دنیا کے معاملات کے اندر کم بولیں آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، دنیا کے معاملات کے اندر کاہلی دکھائیں آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسلام کا جب معاملہ آ جاتا ہے تو میں اور آپ ایک تیز اور ترار گھوڑے کی طرح ہو جانا چاہیے، ایک چاق اور چوبند گھوڑے کی طرح، اونٹ کی طرح ہو جانا چاہیے کہ جو اپنے مالک کے اشارے پر کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہو۔ یہ حال اور یہ کیفیت جب تک کہ میری اور آپ کی نہیں ہوگی، پتھر بولتے رہیں گے اور ہم انسان سنتے رہیں گے، یاد رکھنا اس بات۔ اور آج حالات میرے اور آپ کے اس ملک کے یہی بنا دیے گئے ہیں۔ برسوں سے ظلم کے پہاڑ اگر توڑے جاتے ہیں تو مسلمان ملتا ہے، اگر کسی کو ظلم کرنا ہوتا ہے مسلمان ملتا ہے، اگر کسی کو پریشان کرنا ہوتا ہے مسلمان ملتا ہے، لیکن یہ بیچاری مسلمان قوم اپنے اندر شعور پیدا نہیں کر سکی، یہ مسلمان قوم کبھی اپنے آپ کے اندر جھانک نہیں سکی، کبھی یہ مسلمان قوم اپنے اطراف کے محلوں پر نظر ڈال نہیں سکی، کبھی یہ مسلمان قوم اپنے کردار پر نظر ڈال نہیں سکی، کبھی یہ مسلمان قوم یہ نہیں تجویز کری کہ بھئی مسئلہ کیا ہے، آخر ہر معاملہ آتا ہے تو مسلمانوں کو ہی نشانہ بنایا جاتا ہے، ہر مسئلہ آتا ہے تو مسلمان ہی کیوں پیچھے جاتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی سوال کیا ہے کسی سے؟ کبھی پوچھا ہے کسی سے؟ یہ ہماری غیرت کو للکارا جا رہا ہے، بات ذہن میں بٹھا لیجئے آپ، ہماری غیرت کو للکارا جا رہا ہے۔ اور میں ہوں شادی میں ناچنے سے باز نہیں آتا، اور میں ہوں
रात रात भर चबूतरे पर जागने से बाज नहीं आता। आज मैं हूं, अपने रब को राजी करना मुझे नहीं आया। आज मैं हूं, फजर की नमाज को उठना मुझे नहीं आता। तो हर किस्म की खराबियां मेरे अंदर मैंने पैदा कर ली हैं। और हम कहते हैं कि किसी ने NRC लागू करने जा रहा है भाई, किसी ने CAA का कानून पास कर लिया भाई, किसी ने कुछ और कानून बनाया है भाई, और किसी ने डिटेंशन सेंटर की तामीर शुरू कर दी है। आप अगर नहीं करोगे तो फलाना काम तुम्हारे साथ हो जाएगा भाई। अरे छोड़िए, ये ख्वाब खरगोश की बातें हैं। मैं D ग्रेड करने का आदी नहीं हूं, मैं A ग्रेड बनाता हूं मुसलमान कौम को, A ग्रेड बनाता हूं मैं मुसलमान कौम को। आज हालात से परेशान होकर क्या हमने मस्जिदों को भरने का जरिया बना? क्या आज हालात से परेशान कुन देख करके क्या मैं अपने निगाहों के सामने कुरान की तालीम को आम किया? क्या मैं इतने हालात खराब होने के बावजूद कभी गरीब मिस्किनों की मदद करने के लिए अपनी दौलत खर्च करने का जरिया बना? नहीं अजीज़ान मोहतरम, तमाम तर खराबियों को मैं लेकर के जी रहा हूं और मैं समझता हूं कि मैं आसानी के साथ छोड़ दिया जाऊंगा या मैं आसानी के साथ बख्श दिया जाऊंगा। लिहाजा अजीज़ान मोहतरम, अपने अंदर तब्दीली लाइए, अपने अंदर तब्दीली लाइए, समाज में तब्दीली लाइए, घरों में तब्दीली लाइए, जहनों में तब्दीली लाइए। वरना याद रखना कि 1000 साल की हुक्मरानी करने के बावजूद हम इस मुल्क में अक़लियत में है, तो इसका मतलब यह निकला कि 1000 की साल की जो ना हुक्मरानी जो हमारी थी वो लाहो लहव में गुजर गई, गाने बजाने में गुजर गई, नाचने गाने में गुजर गई, लड़ाई झगड़े में गुजर गई। हमने दावत का काम नहीं किया इस मुल्क के अंदर। आलीशान मसाजिद तो बना दी लेकिन नमाजियों को मस्जिद में नहीं जाने दिया, जिसकी बुनियाद के ऊपर मेरे और आपके सीने के ऊपर एक बदनुमा दाग, मेरे चेहरे और पेशानी के ऊपर एक बदनुमा धब्बा मेरे और आपके जो ना चेहरे पर लगा दिया गया। उसके बावजूद मुझे होश नहीं आया कि बाबरी मस्जिद मेरे और आपके निगाहों के सामने मिस्मार कर दी गई और अदालत ने फैसला दे दिया कि मस्जिद नहीं बनेगी, मंदिर बनेगी। हमने कबूल भी कर लिया, किया नहीं किया? कुछ कहा इसके बारे में तुमने? कुछ बनाया नोट इसके बारे में? कुछ एहतजाज किया तुमने? कुछ नहीं किया दोस्तों, इसलिए कि डर और खौफ के साए में जीने की आदत पड़ गई है मुझे और आपको। अल्लाह बचाना चाहता है मुझे और आपको। याद रखना, मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हमारे साथ है और कोई दुनिया का मायका लाल हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता इंशाअल्लाह। यकीन और ईमान है हमारा। लेकिन कब होगा? कब होगा? चेहरों से दाढ़ियां गायब, पैंचे टखनों के नीचे, कानों में हेडफोन लगा के गाने सुनना, नाचना गाना, ये जो मेरी आदतें हैं ये अल्लाह के अजाब को दावत देने की आदतें हैं। और तुम समझते हो कि तुग़यानी आएगी तो डूबे जाओगे? तुम समझते हो कि जमीन तड़क जाएगी तो तुम धंसा दिए जाओगे? तुम समझते हो कि आसमान से कुछ और चीजें नाजिल कर दी जाएंगी? नहीं अजीज़ान मोहतरम, अजाब की कई शक्लें हैं, याद रखना। अजाब की कई शक्लें हैं अल्लाह के पास। उन अजाबात को अल्लाह ताला धीरे धीरे हम पर नाफिज करते जा रहा है। वो अजाब मेरे और आपके दरमियान में आ रहे हैं। आओ जरा देखें तो सही कि मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुभान अल्लाह व बिहम्दिही क्या प्यारी प्यारी पेशन गोइयाँ हैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्या प्यारी पेशन गोइयाँ हैं। सिर्फ इन पर नज़र मुसलमान रख ले तो अपना अकीदा और अपने अमल को मुसलमान दुरुस्त कर लेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ये भटकेगा नहीं, ये कमज़ोर नहीं होगा, रूहानी पावर इसके अंदर मौजूद होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ़ फरमा है। तमाम के तमाम सहाबा की एक जमात है जो बैठी हुई है। सामने की सफ़ों में महाजरीन की जमात है, पीछे की सफ़ों में अंसार की जमात है। कौन महाजिर अजीज़ान मोहतरम? आपने तो हिजरत को समझा ही नहीं पहली बात, आपने तो हिजरत को जाना ही नहीं पहली बात। जो लोग मक्के की सरजमीन पर अमन और सुकून शांति की ज़िंदगी जी रहे थे, मक्के से जब उन्हें निकाला जा रहा था या वो मक्का जब छोड़ रहे थे तो दौलत छीनी गई उनसे, औलाद छीनी गई उनसे, बीवियाँ छीनी गई उनसे, घरों पर उनके हमला कर दिया गया, उनके घरों को जो ना मिस्मार कर दिया गया, उनके घरों पर कब्जा कर लिया गया, उनकी तिजारत को ख़त्म कर दिया गया, उनकी सवारियों को छीन लिया गया। जो मक्के से लुटे और
پیٹے تھے، مکے میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کوئی پیدل نکل رہا تھا، کوئی ایسے ویسے نکل رہا تھا، ہر آدمی تھا جو نبی کی صحبت اختیار کرنے کے لیے مکے کی سرزمین کو چھوڑ رہا تھا۔ وہ لٹے پٹے لوگ مدینے میں جب آ کر جو ہے نا رکتے ہیں اور جو لوگ ان کی مدد کرتے ہیں ان کو انصار کہا گیا، اور مکے سے جو لٹ پٹ کر آئے تھے انہیں مہاجر کہا گیا۔ مہاجر کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اے میرے ساتھیوں، اے میرے جاننے اور ماننے والوں، اے میرے مہاجر اور میرے انصاروں، اللہ تعالی جب کسی قوم میں فحاشی عام ہو جاتی ہے، جب کسی قوم میں فاحشہ پن آ جاتا ہے، جب کسی قوم میں ننگا پن آ جاتا ہے، تو اللہ رب العزت ان کے اندر طرح طرح کی بیماریاں لے کر عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ ذرا ٹھنڈے دل سے جواب دینا میرے دوستو، سب ذمہ دار ہیں، بزرگ ہے تو ذمہ دار ہے، نوجوان ہے تو ذمہ دار ہے، پڑھا لکھا ہے تو ذمہ دار ہے، ان پڑھ ہے تو ذمہ دار ہے، میری ماں بہنیں بھی یہاں پر ذمہ دار ہے، ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ میں ذمہ داروں سے سوال کر رہا ہوں، کیا آج ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں کیا فحاشی عام نہیں ہو گئی؟ کیا آج ہماری ماں بہنوں کے بدن سے کپڑے چھوٹے نہیں ہو گئے؟ کیا آج اسکول کے ڈریس جو بھیجتے ہیں اسکولوں کو وہ ڈریس آج چھوٹے چھوٹے نہیں ہو گئے؟ کیا آج ہماری ماں بہنوں کے بدن سے برقعے غائب نہیں ہو گئے؟ کیا آج ہماری ماں بہنوں کے جسم پر چست لباس، تنگ لباس نہیں آ گئے؟ آ گیا۔ عزیزان محترم، میرا نوجوان بھی اگر پینٹ پہنتا ہے تو تمام کے تمام اعضاء اس کے نظر آ جاتے ہیں۔ اسکن ٹائٹ پہنتا ہے، بڑا خوش ہو کے پہنتا ہے۔ یہ فحاشی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، یاد رکھو آپ، یہ فحاشی کا سب سے بڑا دروازہ ہے، یاد رکھو آپ۔ وہ فحاشی پھیلے گی، طرح طرح کے امراض لوگوں کے درمیان میں آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی میں کہا، ایسے امراض ان کے درمیان میں آئیں گے ان کے باپ داداؤں نے کبھی ان کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ اور آج کیا معاملہ ہے؟ شوگر کی بیماری عام ہو گئی نہیں ہو گئی؟ کوئی بھی گھر اس سے بچا ہوا نہیں ہے، لیکن میرے گھر میں سیریل بھی چلتی ہے، میرے بچے جو ہے کچھ کچھ دیکھتے بھی ہیں، میرے بچیاں گانے بھی سنتے ہیں، میرے گھر سے قرآن کی خیرت ختم ہو گئی، میرے گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی، میرے گھر میں اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا، میرے گھر میں نبی کا تذکرہ نہیں ہوتا، اور میرے گھر میں تمام بیماریاں آ گئیں۔ بیماریوں کو اللہ کے ذکر اور نبی کے ذکر سے ختم کرنے کے بجائے ہم نے اپنے گھروں کے اندر فحاشی کو جنم ضرور دیا، اب بیماری کو ختم کرنا ہے تو دواخانوں کے چکر لگا رہے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ عذاب کی پہلی شکل ہے، یاد رکھنا۔ کیا ڈینگو اب سے پہلے ہمارے باپ داداؤں کو معلوم تھا ڈینگو کیا ہے؟ ایڈز کسی کو معلوم تھا؟ نہیں عزیزان محترم، اب تو حد تو یہ ہو گئی ہے، ہم تو ہر معاملے پر چپی سادھنے کے عادی بن گئے، ڈر اور خوف کا ماحول آ گیا ہے۔ کیا ہوگا نہیں معلوم، میں بولوں گا تو کیا ہوگا نہیں معلوم۔ ارے آپ بولنے والی قوم ہے میرے بھائی، آپ خاموش رہنے والی قوم نہیں ہیں، آپ گونگے نہیں ہیں۔ اللہ نے آخری نبی کی امت بنا کر آپ کو بولنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر آپ گونگے بنتے ہیں تو اللہ کی تخلیق پر ریمارک کرتے ہیں، آپ بولنے والے بنو انشاءاللہ تعالی، ہر لمحہ بولنے والے بنو، اچھا بولنے والے بنو، سمجھا کر بولنے والے بنو۔ اگر اچھا اور سمجھا کر بولنے سے کوئی نہیں سمجھ سکتا تو ڈرا کر بولنے والے بنو انشاءاللہ۔ کدھر ہماری زندگی ہے؟ اور آج تو معاملہ یہ ہے، ہماری جو سرکار ہے، جو ہمارا ملک ہے، ہمارا جو کورٹ ہے جس کو سپریم کورٹ کہا جاتا ہے، میں مخالفت میں تو نہیں کہوں گا لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ فیصلہ بدبختانہ ہے۔ کون سا فیصلہ بدبختانہ ہے؟ کہ مرد سے مرد شادی کرنے کو کامیاب قرار دیا اس سپریم کورٹ نے، حکومت نے جیو پاس کر دیا، عورت سے عورت شادی کر سکتی ہے، مرد سے مرد شادی کر سکتا ہے۔ اس ملک کی سرزمین پر یہ قانون پاس کیا گیا اور تمام کے تمام مسلمان اس کی مخالفت کرنے سے کرتے رہ گئے۔ کہاں کرا آپ نے؟ کیا ہے کچھ؟ جلسہ کیا ہے؟ جلوس کیا ہے؟ اس ملک میں جب فحاشی پھیلے گی تو اللہ کے عذاب آسمان سے اترنا شروع ہو جائیں گے، اللہ کے عذاب آتے رہیں گے اور کئی بیماریوں کی شکل میں آتے رہیں گے۔ پھر میرے اور آپ کے آقا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاننے اور ماننے والوں سے کہا کہ جب کسی قوم میں فحاشی پھیلے گی تو عذاب آئے گا۔ پھر دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لین دین اور ناپ تول میں تم گڑبڑ کرو گے تو تمہارے پاس تمہاری زندگی سے چین کو چھین لیا جائے گا۔ کس کے ساتھ ہوگا؟ آج معاملہ کیا ہے؟ اگر ہم شکر 1 کلو لینے جاتے ہیں تو 100 گرام تو کم نکل کے آتی کیسا بھی۔ اگر 1 کلو تیل لینے جاتے ہیں تو چھٹاک تو کم نکلتا ہی نکلتا کیسا بھی۔ اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ گراہک کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہرگز نہیں ہے۔ یہ ہماری زندگیوں کے ساتھ ہم دھوکہ کر رہے ہیں، ہماری زندگیوں کے ساتھ ملامت ہم کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے واضح کر دیا کہ جو لین دین اور ناپ تول میں گڑبڑ کرے گا تو اس کی زندگی میں، اس کی آمدنی میں، اس کی اولاد میں برکت میں ختم کر دوں گا۔ اور آج کیا معاملہ ہے عزیزان محترم؟ غور کیا ہے کبھی؟ اب سے پہلے ہمارے یہاں کچھ بزرگ بھی بیٹھے ہیں، ان سے ذرا دریافت تم کر لینا، ہمیں اچھے طریقے سے معلوم ہے۔ ہمارا بھی بچپن تھا، ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے تھے کہ گھر میں 8 آدمی کھانے والے ہوتے اور 1 آدمی کمانے والا ہوتا، لیکن اس 1 آدمی کی کمائی سے 8 لوگ پیٹ بھر کر کھاتے، کبھی قرض لینے کی نوبت انہیں نہیں آتی تھی۔ لیکن آج کیا معاملہ ہے عزیزان محترم کہ گھر کے 4 افراد کما رہے ہیں، ہر شخص کما رہا ہے، نوجوان بھی کما رہا ہے، باپ ماں بھی کما رہے ہیں، لیکن مہینے کے ختم پر سمجھ میں آتا ہے کہ پیسوں کی کمی ہے، کسی سے قرض لے لیا جائے یا سود پر لے لیا جائے۔ کیا ہو رہا ہے آخر؟ ہم جب تک کہ لین دین کے معاملے کو صحیح نہیں کریں گے، جب تک کہ ہمارا معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ اور معاملہ تو بڑا آسان ہے نا، کسی سے اگر 5,000 روپے لینا ہو تو اس کے بارے میں قصیدے پڑھ دینا چاہیے، تم سے اچھا کوئی نہیں، بہترین آدمی ہو، اللہ نے دیا ہے، ہم غریبوں کے لیے دیا ہے۔ لیتے وقت میں تو تمام مسکا مار کر کے 5,000 روپے آپ لے لیے، 1 مہینے کا وعدہ کر کے۔ 1 مہینہ گزرنے کے بعد نہ فون اٹھاتے ہیں نہ ملاقات کرتے ہیں۔ حال تو یہ ہو گیا اس امت کا، حال تو ہمارا یہ بنا لیا ہم نے، لیتے وقت میں میٹھے میٹھے بول اور دیتے وقت میں کڑوے کڑوے بول۔ اور اللہ کے نبی نے اسی سمت میں کہا، یاد رکھو آپ، اسی سمت میں کہا آمدنی میں برکت ختم کر دوں گا میں تمہیں۔ اللہ عذاب لا رہا ہے، اللہ عذاب سے دوچار کر رہا ہے، لیکن کیا اس کے باوجود ہمارے اندر کوئی تمیز پیدا ہو رہی ہے؟ کیا ہم نے کبھی اپنے آپ کو کچھ تبدیل کرنے کا ذریعہ کچھ جو ہے ہم اپنے عمل کو بنا رہے ہیں؟ ہرگز نہیں عزیزان محترم۔ اولاد کی کمی ہو رہی ہے، ذرا غور کرو۔ پہلے مائیں جو ہے 6 7 اولاد جو ہے نا پیدا کرتی تھیں، لیکن آج معاملہ یہ ہو گیا ہے ہم 2 ہمارے 2، بس ختم ہو گئی بات۔ ارے بھائی زیادہ پیدا کریں گے تو کمائیں گے کہاں سے، کھلائیں گے کہاں سے، پڑھائیں گے کہاں سے، بڑے کریں گے کہاں سے؟ اولاد میں برکت ختم ہو گئی ہماری۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں یا ہم اپنے غریبی پر مذاق بنا کر اپنی اولاد کو روک رہے ہیں۔ تم یہ سمجھ رہے ہو، اللہ کے نبی نے 1400 برس پہلے کہا کہ عذاب لاتا ہے اللہ رب العزت، یہ عذاب کی ایک شکل ہے عزیزان محترم، اور زندگی سے سکون ہمارا ختم ہو گیا۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کے پاس اللہ نے سب کچھ دیا ہے انہیں بھی پریشان ہے۔ تمام کے تمام لوگوں کی زندگیاں اجیرن بنی ہوئی ہیں، سکون اور شانتی کی تلاش میں انسان بھٹک رہا ہے، سفر کر رہا ہے، تفریح کر رہا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، لیکن آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ نہیں سوچ رہا کہ اللہ یہ حالات جو مجھ پر پیدا ہوئے ہیں ان حالات کو میں کس طریقے سے جو ہے نا ختم کر سکتا ہوں، میں کس طریقے سے ختم کر سکتا ہوں، میں اپنے عمل کو کیسے درست کر سکتا ہوں۔ یہ عذاب کی ایک شکل ہے عزیزان محترم، یہ عذاب کی ایک شکل ہے کہ انسان کی زندگی سے سکون اور چین ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کسی شاعر نے بڑی خوب بات کہی ہے کہ فٹ پاتھ پر سو جاتا ہے اخبار بچھا بچھا کر، فٹ پاتھ پر سو جاتا ہے اخبار بچھا بچھا کر، کہ مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا۔ جس کے پاس جتنی دولت ہے آج پریشان ہیں، گولیوں کے ڈبے گھروں میں بھرے ہیں۔ جا کے پوچھا جاتا ہے کیا ہے تو کہا جاتا ہے یہ ہارٹ کو کنٹرول کرنے کی ہے، یہ کھانے سے پہلے کھانے کی ہے، یہ کھانے کے بعد کھانے کی ہے۔
یہ سوتے وقت کھانے کی ہے، یہ صبح اٹھتے ہی کھانا ہے۔ اگر 1 گھنٹہ لیٹ کر دیں گے مولوی صاحب تو پھر دواخانے کو جانا پڑتا۔ کیوں جانا پڑتا بھائی؟ کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ علاج گھر میں موجود ہے، یاد رکھو آپ۔ کسی کو اگر اختلاج کی اگر کیفیت ہے، کسی کا دل اگر زیادہ دھڑکتا ہے، چلتے چلتے یہ بھی نصیحت کر دوں بہتر رہے گا کیونکہ تھوڑا سا طب جانتا ہوں، یہی عرض کر دوں کہ جس کا دل زیادہ دھڑکتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، وہ تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھنا شروع کر دے، اس کے پاس اس کے دل کے دھڑکنے کا نظام ختم ہو جائے گا۔ اگر طبی طور پر دل دھڑک رہا ہے تو سجدوں کو لمبے لمبے کر لے انشاءاللہ۔ لمبے لمبے سجدے کرنے سے تمہارے دل کی دھڑکن کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ لیکن آج دیکھنے میں آتا ہے کہ ابھی آدمی سجدے میں یوں گیا، کتنی مرتبہ پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، یوں گیا، یوں دیکھے تک پھر اٹھ کر کھڑا بھی ہو گیا۔ یہ حال میں نے پیدا کر لیا تو نہ تو دماغ کو خون پہنچ رہا ہے، نہ دل کو خون برابر پہنچ رہا ہے، اسی لیے یہ تمام کے تمام امراض میرے گھروں کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ عذاب کی ایک شکل ہے عزیزان محترم۔ نماز اطمینان سے پڑھنے کا نام ہے، اطمینان سے پڑھنے کا نام ہے۔ کسی اہل علم نے بڑی بہترین بات لکھی، 3 باتیں جو ہے لکھی، ایک وضو کے تعلق سے، ایک نماز کے تعلق سے، ایک جو ہے نا دعا کے تعلق سے لکھی کہ وضو اگر بنانا ہو تو نوجوان کی طرح بناؤ، جلدی جلدی بناؤ، تیز اور چستی کے ساتھ بناؤ۔ نماز اگر پڑھنی ہو تو ضعیف بوڑھا آدمی جیسا رک رک کر پڑھتا ہے، نماز کو اس طرح سے پڑھو۔ دعا مانگنے کی اگر باری آتی ہے تو چھوٹا بچہ اپنے باپ سے لپٹ کر گڑ گڑا کر مانگتا ہے کہ ابو مجھے چاہیے دے دو، چھوٹے بچے کی طرح دعا مانگو۔ پھر دیکھو یہ 3 چیزیں تم استعمال کرو، اللہ تعالیٰ شاید ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں کچھ جو ہے نا سکون اور چین لا دے انشاءاللہ العزیز۔ لیکن آج معاملہ الٹا ہے ہمارا، وضو بنانے میں اتنی دیر کرتے ہیں کہ 1 رکعت تو امام صاحب کی ایسے ہی چلے جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد نماز تو ہماری واٹولے کی ہو گئی، آج دعا مانگنے کا سلیقہ ہمارے پاس سے غائب ہو گیا آج۔ تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہ لین دین اور ناپ تول میں گڑبڑ مت کرو۔ پھر میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی لین دین ناپ تول میں گڑبڑ کرنے کے متعلق بتایا اور کہا کہ تمہارے اوپر، بات ذرا غور سے سننا، 1440 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیوں کو رکھ کر کے مجھے اور آپ کو جینے کا سلیقہ سکھایا، رہنے کا سلیقہ سکھایا، عبادت کا سلیقہ سکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم لین دین میں گڑبڑ کرو گے، معاملات داری میں تم گڑبڑ کر دو گے، امانت داری میں تم گڑبڑ کر دو گے تو اللہ رب العزت تمہارے اوپر ظالم اور بدماش حکمرانوں کو نافذ کر کے رہے گا۔ آج کیا معاملہ ہے ہمارا؟ ہم چیخیں مارتے ہیں، ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، ہم جلوس نکالتے ہیں، ہم نعرے کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو سدھارنا نہیں چاہتے۔ آج معاملہ کیا ہے؟ ظالم حکمرانوں کی بھرمار ہے۔ فلسطین کی سرزمین ہے جو ہمارے انبیاؤں کی سرزمین رہی، ہمارا قبلہ اول رہا، لیکن اللہ رب العزت نے جب وہاں کے لوگوں میں بے دینی پیدا ہوئی اور یہ معاملات، یہ حالات ان کے اندر پیدا ہوئے تو ان کے اوپر اللہ رب العزت نے ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا۔ اور آج فلسطینی جینے کھانے رہنے کے لیے ترس رہے ہیں، جن کے سروں سے گھروں کا سایہ ختم کر دیا گیا، جن کی جوانیوں کو جیل میں ڈال کر ختم کر دیا گیا، جن کی بہنوں کے ساتھ عصمت ریزی کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، جن کے بچوں کو اپاہج پیدا ہونے پر مجبور کر دیا گیا۔ افسوس عزیزان محترم، افسوس ہے ہماری زندگیوں کے اوپر۔ یہ دنیا کے پورے حالات برسوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا کے پورے حالات میرے اور آپ کے سامنے موجود ہیں، یہ دنیا کے پورے حالات پر میرے اور آپ کے پہ یہ نظر ہے، لیکن کیا میں نے سدھرنے کی کوشش کی؟ کیا میں نے سدھارنے کی کوشش کی؟ کیا میں نے قرآن تقسیم کرنے کی کوشش کی؟ کیا میں نے بھی کی زندگی کو لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی؟ نہیں عزیزان محترم، جب یہ حالات
ہمارے ہاتھ سے نکلنے لگے اور وہاں کے حالات ہمارے آنکھوں کے سامنے تھے، ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ ملک امن کا گہوارہ ہے، ہم سمجھ رہے تھے یہ ملک ہمارا ہے، ہم سمجھ رہے تھے اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے علماء نے قربانیاں دی ہے، ہم سمجھ رہے تھے ہماری ماؤں کی جانیں اس ملک کی آزادی میں گئی ہیں، ہم سمجھ رہے تھے ہماری جوانیاں اس ملک کی آزادی میں گئی ہیں، ہم سمجھ رہے تھے ہمارے مدارس اس ملک کو آزاد کرانے کا کام کر رہے تھے، ہماری اذانیں اس ملک کو آزادی دلانے کا کام کر رہے تھے، ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ ملک امن کا گہوارہ ہے، ہم سمجھ رہے تھے کہ یہاں پر ہم امن و شانتی کی زندگی گزار لیں گے، ہم سمجھ رہے تھے کہ یہاں پر ہم رہ کر ہم امن کی زندگی میں جیتے جیتے مرتے چلے جائیں گے، جیسا ہمارے اسلاف پچھلے مر چکے ہیں، ہماری بھی بقیہ زندگی ایسے ہی گزرے گی۔ لیکن ہمارے اندر جب تبدیلی نہیں آئی تو اللہ رب العزت نے 100 سال سے جن کی کوشش تھی، یاد رکھنا اس بات کو، 100 سال سے جن کی کوشش تھی اس ملک کو ہندو راشٹر بنانے کی، اس ملک کو ہندوازم کے تلے لانے کی، اس ملک سے مسلمانوں کی نشانیوں کو مٹانے کی، اس ملک سے مسلمانوں کو ختم کرنے کی، اس ملک سے مسلمانوں کو بھگانے کی جو سازشیں رچ رہے تھے، آج میرے اور آپ کے اعمال کی بنیاد پر آج وہ سازشیں کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ ہو رہے نہیں ہو رہے؟ آج کامیاب ہو رہے ہیں۔ آج ان کی سازشیں ہمارے سروں پر ایک ننگی تلوار کی طرح جو ہے لٹک رہی ہے، پتہ نہیں یہ دھاگا کب ٹوٹے، یہ تلوار کب گرے اور کب ہمارا خاتمہ ہو۔ لیکن عزیزان محترم، ابھی بھی میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو وقت دیا ہے، ابھی وہ حالات پیدا نہیں ہوئے ہیں، ہونے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے اندر کئی برس بھی لگ جائیں انشاءاللہ۔ لیکن آپ کیا چاہتے ہیں کہ اپنے آنے والی نسل یہی تباہی کے دہانے پر اپنا منہ کھولے، یا اپنی تباہی کے دہانے پر جو ہے ان کی زندگیاں تباہ و برباد کر دی جائیں، یا ہمارے املاک کو نقصان پہنچایا جائے، یا ہمارے گھروں کو جلا دیا جائے، یا ہمارے کاروبار کو ختم کر دیا جائے؟ ویسے بھی مسلمانوں کے کاروبار رہے گا ہندوستان کے اندر، بہت سارے ایسے کاروبار ہیں جو آج نقصان کے دہانے پر ہمارے چل رہے ہیں۔ عزیزان محترم، غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ظالم حکمرانوں کو اللہ رب العزت نے مسلط کر دیا، لیکن کیا ہم نے ایک جہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے رب کو منانے کی میں نے اور آپ نے کوشش کی ہے؟ کیا میں نے اور آپ نے آج بھی یہ کوشش جاری رکھی ہے کہ اللہ غلطیاں تو ہیں، نسیان سے ہیں، انسان ہیں، خطا کار ہیں، لیکن اللہ تیری رحمت کی چادر بھی ہمارے گناہوں سے زیادہ بڑی ہے، تو ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ کر ہمیں کامیابی کے دہانے پر لے جا۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے؟ کیا ہم نے کبھی پروگرامنگ بنائی ہے؟ کیا ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ تمیز اور تہذیب پیدا ہوئی ہے؟ کیا ہم نے مسجدوں کو بھرنا سیکھا ہے؟ کیا ہم نے قرآن کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا ہے؟ عزیزان محترم، ہرگز نہیں پہنچایا ہے۔ غرض کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ ظالم حکمران اگر مسلط ہوئے ہیں تو یہ اپنی مرضی سے نہیں ہوئے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت ہمارے اعمال کی سزا ہم کو دینا چاہتا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 برس پہلے ہمارے سامنے رکھ چکے تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو واقعات ہمارے سامنے رکھ چکے تھے، آج وہ حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، یہ بات طے کر کے چل لیجئے، یہ عذاب کی شکل ایک الگ شکل و صورت ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کلام اللہ قرآن مجید کے اندر، اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ قرآن مجید کے اندر انسانیت کے دشمنوں کے انجام کو بھی رکھا ہے۔ اے انجام کو رکھ کر میری اور آپ کی ڈھارس بنائی ہے، میری اور آپ کی اللہ نے ہمت افزائی بھی کی ہے۔ سب سے پہلا اگر کوئی انسانیت کا دشمن تھا اس سرزمین کے اوپر تو نمرود تھا، یاد رکھنا عزیزان محترم۔ آج کا حکمران جو ہے وہ بھی نمرودیت ہی کے دائرے میں آتا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ نمرود اپنے خدموں پر سروں کو جھکایا کرتا تھا، آج کا یہ نمرود لوگوں کے خواہشات اور لوگوں کے جو ہے نا خواہشات کا نہ خیال کرتے ہوئے اپنے فیصلوں کو لوگوں کے اوپر لادنا چاہتا ہے۔ تھا تو وہ بھی نمرود، تھا تو یہ بھی نمرود۔ انشاءاللہ العزیز جب ایمان والے اپنے رب کے سامنے اپنے نیل آسمان کی طرف اپنے معصوم ہاتھوں کو اٹھائیں گے، اور یہ جھوٹی زبان سے ہی صحیح نبی کے امتی ہونے کے ناطے جب ایمان والے آسمان کی طرف نگاہیں کر کے اپنی جو ہے نا دعا کو رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی
ابراہیم علیہ السلام کا بھی NRC کیا تھا اس ظالم نمرود نے. کہا تھا ابراہیم کے جد اعلیٰ اس مقام کے تھے, ابراہیم کی پہچان شہر عر سے تھی, لیکن اس نے بھی یہی کیا تھا کہ مسلمان ہونے کے ناطے ابراہیم علیہ السلام کو اس ملک سے نکال دینے کا حکم دیا تھا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا رب ابراہیم علیہ السلام کی مدد کے لیے تیار تھا. اور پھر یاد رکھنا عزیزان محترم, یہ کب ہوگا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی اور کہا کہ اے رب یہ ظالم حکمران کے شکنجے سے ہمیں بچا, اور جو لوگ تجھ پر ایمان لاتے ہیں ان کی حفاظت تو فرما, ہم سب کی حفاظت فرما. جب ایک نبی ہوتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ رب العزت نے نمرود کا عالم جو کر دیا ہے. آج وہ معاملہ قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے کہ وہ نمرود جو اپنے پیروں پر سروں کو, لوگوں کے سروں کو جھکا کر میں خدا ہوں کا نعرہ بلند کرتا تھا, آج کا نمرود بھی یہی کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں, میرا قانون مانا جائے گا, میں اپنے قانون کو واپس نہیں لوں گا. ارے جا تیرے قانون کو ہم جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں انشاءاللہ, ہم مسلمان ہیں انشاءاللہ العزیز. ہمارے پاس اگر قانون چلے گا, اللہ کا قانون چلے گا, رسول کا قانون چلے گا, اسلام کا قانون چلے گا. ہم ایسے پھٹیچر قانون جو بار بار بدلتے ہیں, ایسے قانون کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اسلام کا قانون 440-50 سال پہلے تکمیل کو پہنچ چکا تھا, بن چکا تھا وہ قانون, اور الحمدللہ قیامت کی صبح تک ہر انسان کے لیے وہ قانون بن چکا ہے. اسی قانون کے تحت آنے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے, اور ہم اسی مسلمان کے اسی قانون کے تحت ہماری زندگی ہے, اور ہم ایسے NRC یا NPRA کو کسی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آؤ ذرا دیکھو, اس نمرود نے بھی یہی کام کیا جو آج کا نمرود کرتا ہے. اس نے بھی کہا تھا کہ ہم اس سرزمین سے ابراہیم کو نکال کر دم لیں گے. آج کا نمرود کہتا ہے ہم مسلمانوں کو یہاں سے نکال کر دم لیں گے. اس نمرود نے جب نعرہ بلند کیا, اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کے لیے, انسانیت کی مدد کے لیے ایک چھوٹے سے مچھر کو تیار کر دیا, اور مچھر پر وہی کرتے ہوئے کہا جاؤ اے ہماری مخلوق میں سے ایک مخلوق, جاؤ اے چھوٹے سے مچھر, یہ ظالم ہو چکا ہے, یہ انسانیت کا دشمن ہو چکا ہے, یہ اسلام کا دشمن ہو چکا ہے, یہ مسلمانوں کا دشمن ہو چکا ہے. اب اس کی خیر نہیں ہے, ہم کوئی بڑی طاقت سے اس کا خاتمہ نہیں کریں گے, بلکہ ہم ایک مچھر سے اس کا خاتمہ کریں گے. ایک چھوٹا سا مچھر اڑتا ہے اور محل میں داخل ہوتا ہے, وہ صاف ستھرا محل جہاں ایک پرندہ پر نہیں مار سکتا. اللہ کے حکم سے مچھر نے داخلہ لیا, اس کے محل میں داخلہ لیا, اس کی کرسی تک داخلہ لیا. لوگ دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے, نمرود ہکا بکا رہ گیا. اللہ نے مچھر سے کہا تیرے اوپر ایسا عذاب میں نازل کروں گا جو انسانیت کا دشمن ہے. تو ناک میں مچھر کو گھسا دیا اللہ رب العزت نے, اور دماغ میں مچھر کو بٹھا دیا. اللہ اکبر. اور یاد رکھنا عزیزان محترم, آج میں نہ دیکھوں, آج آپ نہ دیکھیں, ہماری یہ نسل دیکھے گی کہ کوئی بھی مسلمانوں کے خلاف آواز بلند کرے گا, جو مساجد کے خلاف آواز بلند کرے گا, جو علماؤں کے خلاف آواز بلند کرے گا, جو حفاظ کو ختم کرنے کی سازش کرے گا, جو مدارس پر تالے دلانے کی بات کرے گا, جو اذانوں کو بند کرنے کی بات کرے گا. آج میں نہ دیکھوں صحیح, لیکن آنے والی نسل دیکھے گی کہ ان کا بھی انجام اللہ رب العزت اسی نمرود سے کچھ کم نہیں کرے گا انشاءاللہ. لیکن عزیزان محترم, میرے اندر میں کیا تبدیلی لا سکتا ہوں؟ میرے اندر کی تبدیلی کیا کہتی ہے؟ کیا میں اپنے چہرے کو نبی کے چہرے جیسا بنانا چاہتا ہوں یا نہیں؟ میں اپنے کپڑوں کو نبی کے کپڑوں جیسا بنانا چاہتا ہوں یا نہیں؟ میں اپنی نمازوں کو نبی کی نماز کی طرح بنانا چاہتا ہوں یا نہیں؟ کیا میں بازاروں کو بھرنا چاہتا ہوں یا میں مساجد کو بھرنا چاہتا ہوں؟ میرے نبی نے تو کہا جب اذان بلند ہوتی ہے, کافر اور ایمان والے کو اگر تم تقابل کرنا ہو, کافر اور ایمان والے کو تم جج اگر کرنا ہو, کافر اور ایمان والے میں مشابہت اگر تم کرنا ہو, تو جب اذان کی آواز بلند ہوتی ہے, ایمان والا اپنے گھروں سے, اپنے چبوتروں سے, اپنی بازاروں سے, اپنی گلیوں سے نکل کر مسجد کا رخ کر کے مسجدوں میں جاتا ہے, اور اذان کی آواز سن کر جو بازار کی طرف جاتا ہے, اللہ نے اسے کافر قرار دیا. اور آج میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ اتنے حالات خراب ہونے کے باوجود, آج ہماری املاک خطرے میں پڑنے کے باوجود, ہماری شناخت خطرے میں پڑنے کے باوجود, ہماری نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کی زندگیوں کو جو ہے نا اجیرن بنائے جانے کے باوجود,
آج میں نے اور آپ نے کیا اپنے اندر تبدیلی لائی ہے؟ کچھ تو تبدیلی لائی ہے نہیں عزیزان محترم۔ آج وقت ہے میرے اور آپ کے پاس، یاد رکھنا اس بات کو، عہد کر لو اس بات کا، تہیہ کر لو اس بات کا، یقین بنا لو اس بات کی، اپنے رب سے وعدہ کر لو اس بات کا کہ اللہ، اب تک تو مسجد کی اذان محلے میں رہتا ہوں، فجر میں مجھے سنے آتی تھی اور مؤذن کہتا بھی تھا الصلاۃ خیر من النوم، میں کروٹ بدل کر سو جاتا تھا میرے رب، لیکن اب میں تہیہ کر رہا ہوں، تجھ سے یہ عہد کر رہا ہوں کہ فجر سے لے کر عشاء تک میں کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ العزیز۔ جب مسجدوں کو تم بھر دو گے دشمن ویسے ہی مر جائے گا انشاءاللہ، دشمن ویسے ہی مر جائے گا انشاءاللہ العزیز، بشرطے کہ میں اور آپ اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ، اللہ کو راضی کر کے ایک مجاہد بن جائیں انشاءاللہ العزیز، اپنے گھروں میں اسلام کو داخل کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ میری ماں بہنوں سے بھی میں کل بھی گزارش کیا تھا ادھر، میں آپ سے بھی مخاطب ہو کے کہوں گا کہ آپ کے اندر بی بی فاطمہ جیسی سیرت آنی چاہیے۔ اللہ اکبر، کیوں آنی چاہیے میری ماں بہنوں؟ ذرا تم سنو تو صحیح، آج تم گھر کے باہر کھڑے ہو کر بڑے بڑے آوازوں میں بات کرتی ہو، آج تم اپنے گھر کے اندر اپنے شوہر سے جھگڑا کرتی ہو، یا کسی بیٹے کو اگر تم کوستی ہو تو 2 گھروں تک تمہاری آواز جاتی ہے۔ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر بات آپ کے سامنے رکھ کر کے بات کو آگے بڑھاؤں، یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو جاتا ہے، اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلے جاتی ہیں، لیکن ایک وصیت کرتی ہیں اپنے شوہر سے اور کہتی ہیں کہ اے میرے سرتاج علی، میں جب مر جاؤں نا تو میرے جنازے کو دن کے اجالے میں نہیں لے جانا، دن کے اجالے میں نہیں لے جانا، رات کا اندھیرا ہو جائے تو میرے جنازے کو لے جا کر دفنا دینا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، کیا ہم نے کبھی اس واقعے کو سننے کے بعد، اب سے پہلے کبھی ہم نے سنا ہوگا اس بات کو؟ کیا ہماری جرت یہ کہتی ہے کہ ہم نے کبھی کہنے والے سے پوچھا ہے کہ کیا ماجرا ہے کہ کیوں رات کو جنازہ اٹھانے کی بات کی گئی؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کر لیا۔ بعد کے لوگوں نے پوچھا کہ علی، فاطمہ نے یہ وصیت کیوں کی کہ رات کا اندھیرے میں جنازے کو اٹھایا جائے اور دفنایا جائے، ماجرا کیا ہے؟ اللہ اکبر، میرے چوتھے خلیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ نبی کی بیٹی ہے، میری بیوی ہے، حسنین کی ماں ہے، تعجب کی بات ہے تم ایسا سوال مجھ سے کر رہے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ فاطمہ مکے میں پیدا ہوئی اور جس کی تمام تر زندگی مدینے کے شہر میں گزر گئی، لیکن پوری زندگی میں سوائے اس کے شوہر کے، اس کے باپ کے، اس کے جو ہے نا بیٹوں کے، تیسرے چوتھے آدمی نے کبھی اس کا چہرہ تک نہیں دیکھا۔ آج وہ بہنوں کی ضرورت ہے میرے بھائی، آج وہ ماؤں کی ضرورت ہے میرے بھائی، میری ماں بہنوں، وہ سیرت تم اپنے اندر لاؤ۔ اور کہا علی نے کہ تیسرا چوتھا آدمی کبھی فاطمہ کے چہرے کو نہیں دیکھ سکا، سوائے 3 لوگوں کے، بیٹے، شوہر اور باپ کے علاوہ کسی کو اپنا چہرہ نہیں بتایا۔ آج میری ماں بہنیں کیا کرتی ہیں؟ آج میری ماں بہنیں کیا کرتی ہیں؟ آج شرم حیا کا دامن ہی ہم نے چھوڑ دیا، شرم حیا کے معاملے میں اتنی آگے ہم نکل گئی کہ شرم ہماری نگاہوں سے ختم ہوتی آتی ہے۔ اور شرم جب کے بارے میں بات آئی تو ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، شاید یہ شعر کسی کے دل کو چبھتا ہو، لیکن حقیقی بات تو یہی ہے، شرم ان کو آتی ہے جو شرم سے شرماتے ہیں، شرم ان کو آتی ہے جو شرم سے شرماتے ہیں، ہم اتنے بے شرم ہیں کہ شرم ہم سے شرماتی ہے۔ حالات تو یہ بنا دیے میں نے اور آپ نے۔ پھر پوچھا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فاطمہ کا چہرہ ہمارے علاوہ کسی نے دیکھا نہیں۔ پھر حضرت علی نے ایک اور بات کہی، میری ماں بہنوں تمہارے متعلق ہے یہ بات۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فاطمہ جب بولتی اس انداز سے بولتی کہ اس کی آواز گھر کی 4 دیوار سے کبھی چوکھٹ کو کراس کر کے باہر نہیں گئی۔ آج کیا معاملہ ہے میری ماؤں کا؟ آج کیا معاملہ ہے میری بہنوں کا؟ آج کیا معاملہ ہے میری بیٹیوں کا؟ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ ہے عزیزان محترم، یہ سیرت کو میرے اور آپ کے اندر لانا ہے، یاد رکھو، یہ سیرت کو لانا ہے، عورتوں کو سدھرنا ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت
ہمارے گھروں میں داخل کرنا ہے، میری ماں کے اندر سے وہ سیرت کی خوشبو آئے جو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، میری بیٹیوں کے اندر سے وہ خوشبو آئے جو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ لیکن آج کیا معاملہ ہے عزیزان محترم، آج کیا معاملہ ہے کہ آج میں خود دعوت میں جاتے وقت میں اپنی جوان بیوی کو، اپنی جوان بیٹی کو، اپنی ماں بہو کو بے پردہ لے جانے کا عادی بن گیا۔ ہمارے اندر سے شرم کا معیار ختم ہو گیا، ہم نے رب کو ناراض کر دیا، ہم نے نبی کی سیرت کو پامال کر دیا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے عزیزان محترم، یہ تمام کے تمام حرکات و سکنات میرے اور آپ کے جو ہے یہ اللہ کو غضب میں لانے والے ہیں، اور اللہ عذاب کی کئی شکلوں میں سے ایک عذاب کی شکل میرے اور آپ کے اوپر آج NRC کی شکل میں لا دیا، آج ایک NRC کی شکل میں لا دیا۔ بہت سارے لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہیں، بہت سارے لوگ تجارت اور کاروبار میں مگن نظر آتے ہیں، بہت سارے لوگ دعوتوں میں ناچ گانے میں مگن نظر آتے ہیں، بہت سارے لوگ ٹی وی سیریلوں میں مگن نظر آتے ہیں۔ یاد رکھنا عزیزان محترم، میں ڈرانے کا عادی نہیں ہوں، میں تم کو نہیں ڈراتا، میں نہیں ڈراتا، اس لیے نہیں ڈراتا کہ آپ انقلابی رسول کی ایک انقلابی امت ہو، آپ طوفان کے دھاروں کو کیسا موڑنا ہے جانتے ہیں، آپ سمندر کی لہروں کو کیسے قابو کرنا ہے تمہارے پاس ہے، ہواؤں کے رخ کو کیسے بدلنا ہے تمہارے پاس اختیار ہے۔ میں ڈرا نہیں رہا میرے بھائی، تم خالد بن ولید کے چہیتے بھائی ہو جس نے کوئی جنگ میں ہار نہیں مانی، دشمن کے گھٹنوں کو ٹیک کر جو خالد بن ولید دم لیتا تھا، آج اسی کی فوج کے سپاہی ہو تم، آج وہی سپہ سالار کے ماننے والے ہو تم۔ ہماری رگوں کا خون کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز، لیکن کچھ شرائط بھی تو پورے کرنے ہوتے ہیں نا دوستو، کچھ شرائط بھی تو ہیں جس کو پورے کرنا ضروری ہے۔ ابھی میرے چھوٹے بھائی نے جو اس لیے باتیں کو رکھی کہ محبت رسول کس کو کہا جاتا ہے، انگوٹھوں کو چومنے کا نام محبت رسول رکھ دیا۔ نبی کا نام آئے تو درود پڑھنے والے کا نام محبت رسول ہے، یاد رکھو۔ آپ حکم دیا میرے نبی نے، میرا نام جس کے سامنے آ جائے اس پر وہ درود پڑھنا چاہیے، جو مجھ پر درود نہیں پڑھتا وہ ہلاک ہو جائے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، ہلاکت کے تمام دروازوں کو میں نے کھول رکھا ہے۔ آج شدید ضرورت ہے میرے عزیز پیارے بھائیوں، غور کرو ان باتوں کے اوپر۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، جب لوگ زکوٰۃ ادا کرنا بند کر دیں گے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے، لاکھوں کی دولت جمع کرنے کے لیے تو فکر نہیں کہ جمع تو کر لیا، شوق میں جمع کر لیا، خاندان میں سب سے زیادہ میں مالدار کہلاؤں، سب سے زیادہ شہر میں مالدار کہلاؤں، میرے پاس زیادہ سونا ہو، میرے پاس زیادہ مال ہو، میں سب سے زیادہ کاراں والا ہوں، میں سب سے زیادہ بلڈنگ والے ہوں۔ ارے پیارے بھائی، جمع کرنے کے لیے کوئی اعتراض نہیں ہے، اللہ نے نہیں کہا کہ تم جمع مت کرو، لیکن اللہ نے یہ حکم دیا ہے اپنے نبی کو، جمع تم کر لو، 1 سال کا عرصہ جب تمہارے اوپر گزر جائے اس مال پر تم زکوٰۃ ادا کرو۔ یا اللہ اکبر۔ اب زکوٰۃ کب یاد آئے گی بھائی ہم کو؟ کون سے مہینے میں زکوٰۃ یاد آتی ہے ذرا حقیقی طور پہ بولیے؟ صرف رمضان۔ اللہ اکبر، قانون الہی کو بدل دیا، قانون رسول کو بدل دیا میں نے اور آپ نے، رمضان میں زکوٰۃ ادا کر کے 11 مہینے تک ہم کو زکوٰۃ یاد نہیں آتی۔ کیا آپ کا مال صرف 11 رمضان ہی میں جمع کیا گیا تھا؟ کیا آپ کا مال صرف رمضان ہی کے اندر رکھا گیا تھا؟ نہیں، سال کے 11 مہینے تک ہماری زکوٰۃ نکلنی چاہیے، یاد رکھو۔ آپ 1 سال کا عرصہ مکمل ہو گیا، اب اس پر وقت نہیں بڑھا سکتے، آپ زکوٰۃ کا نکالنا لازم ہے، یاد رکھو۔ آپ یہی ہے کہ جب لوگ زکوٰۃ ادا کرنا بہت بڑا بھاری ٹیکس سمجھیں گے کہ ہائے اللہ 10 لاکھ روپے رکھے ہیں، 10 لاکھ کی زکوٰۃ دینا ہے، کتنی ہوتی نہیں معلوم، 1 کروڑ روپے ہیں، 1 کروڑ کی زکوٰۃ کتنی ہوتی نہیں معلوم، تجارت تو جگہ جگہ کھول دی، اس کی زکوٰۃ کتنی ہوتی، ارے باپ رے 5 لاکھ زکوٰۃ دینے کی باری آ گئی، 2 لاکھ زکوٰۃ دینے کی باری آ گئی۔ اب جیسے ہی یہ معاملہ آ گیا، آدمی کہے گا کہ یہ تم تھوڑے دن کے واسطے رکھ لو، یہ تم تھوڑے دن کے واسطے رکھ لو، اب کم اپنی جو ہے نا لاگت کو بتا کے اس پہ زکوٰۃ دے دے گا، باقی کی ملاک پھر جو ہے نا چند خطوں کے بعد حاصل بھی کر لے گا۔ یہ حالات چل رہے ہیں، یہ حالات چل رہے ہیں، امت بڑی ہوشیار ہو چکی ہے۔ ہوتا کیا ہے، جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہمارے پاس کالز آنا شروع ہو جاتے، مولوی صاحب
क्या किसी को 1 महीने के लिए तोहफा दे सकते क्या सोने में से? अस्तगफिरुल्लाह, मौलवी फंस जाए आप बच जाए। हालात तो यही बना दिए हमने और आपने। लिहाजा जब ज़कात अदा करना लोग टैक्स समझेंगे या बराबर अपनी ज़कात अदा नहीं करेंगे तो सबसे पहले इस ज़मीन पर अजाब लाएगा अल्लाह, तो आसमान से पानी बरसना बंद हो जाएगा। और आज क्या मामला है भाई? हो रही है बारिश? नहीं हो रही है बारिश। लोग कह रहे हैं पानी नहीं पड़ रहा है, 1000 फीट डाल दिया बोरवेल, पानी नहीं आया, ज़मीन में पानी ख़त्म है, नहीं बारिश नहीं हो रही है। क्या हो गया कि क्या आएगी भाई? अरे बादल आए थे, समझे थे बारिश होंगी, बादल तो चले गए। सारे का सारा बारिश का मौसम इसी में हमारा गुजर गया। लेकिन मैंने अपने घर में बैठकर ये नहीं सोचा कि ये जो बारिश नहीं हो रही है इसमें मामला क्या है आखिर। ज़कात का अदा ना करने की वजह से बारिश का आसमान से बंद होना लाजिम है, और मैं समझ रहा हूं कि मौसम बदल रहे हैं इसलिए बारिश नहीं हो रही है, लेकिन अल्लाह के अजाबों की एक शक्ल में से एक शक्ल है। और जो ज़कात अदा नहीं करते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अचानक तिजारत चलते चलते बंद हो जाएगी। अचानक ऐसा, तिजारत अच्छी चल रही थी, अरे 6 महीने से बड़ा अच्छा चल रहा था भाई, गिराक से फुर्सत नहीं थी, तिजारत भी अच्छा था, लेन देन भी अच्छा हो रहा था, लेकिन अचानक मेरी तिजारत बंद हो गई। मामला क्या है? तो अपनी ज़कात पर ज़रा नज़र डालकर देखना कि मैंने कितनी मरतबा ज़कात में गबन किया है, मैंने कितनी मरतबा ज़कात को बराबर अदा नहीं किया है। ये अल्लाह के अजाबों में से एक अजाब है अज़ीज़ान मोहतरम, कि ज़कात को बराबर बराबर अदा कीजिए ताकि अल्लाह के अजाबात आसमान से बंद हो सके। ऐसा ना हो अज़ीज़ान मोहतरम कि मैं गफलत का चोला ओढ़ा रहूं, मैं गफलत की नींद में रहूं और गफलत ही के ज़रिए से ज़िंदगी गुजारता रहूं और अल्लाह के अज़ाबात आसमान से आते रहें और मेरे ज़रिए से और लोगों को भी तकलीफ़ का बास में बनता रहूं। ये हालात से मुझे और आपको बचाना है, मुझे और आपको बचना है, मुझे और आपको बचाना है, जिसके ज़रिए से हो सकता है ये काला क़ानून जो हमारे सामने आज आया है, जो सारी इंसानियत के लिए नुकसानदेह है। हम समझते हैं सिर्फ मुसलमानों के लिए नुकसानदेह है, मुसलमानों के लिए हरगिज़ नुकसानदेह नहीं है अज़ीज़ान मोहतरम। जितना नुकसान मुसलमानों का होगा उतना नुकसान मेरे एसटी जो है हरिजन भाइयों का भी होगा है, उसमें ओबीसी भी आ जाएंगे, बीसी भी आ जाएंगे। जितना नुकसान मेरा इस मुल्क में होगा उतना ही नुकसान मेरे वो भाइयों का भी होगा। इसीलिए आज शदीद ज़रूरत है कि मुसलमान अपने ज़बानों को खोलें, अपने मुंह को खोलें, कुछ कहने के आदी बने। सख्त अल्फाज हो सकते हैं तो तुम कह सकते हो, और अपने तमाम दिगर बरादरान वतन को लेकर इस खतरनाक साजिश के खिलाफ मैं और आप कांधे से कांधा लगाकर खड़े होकर हुकूमत को ये मजबूर कर दें, इस काले कानून को ये मजबूर कर दें, ये हुक्मरानों को ये मजबूर कर दें, ये जालिमों को ये मजबूर कर दें कि अवाम की ताकत के सामने तुम्हारी ताकत कोई मायने नहीं रखने वाली है। इसीलिए कि तुम आज जो गद्दी संवारे हो ना, वो हमारे वोट की ताकत की वजह से संवारे हो। आज तुम जिस गद्दी पर बैठे हो ना, वो हमारे वोट की ताकत है जो तुमको गद्दी पर बिठा कर रखी है। लिहाजा जिस वक्त चाहे हम तुम्हारी कुर्सी खींच सकते हैं, हम तुम्हारा तख्त खींच सकते हैं, हम तुम्हारी तख्ता हुकूमत का तख्ता उलट सकते हैं। हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है और ये ताकत को ज़ाये जाने मत दीजिए। अपने जो है ना पेशानियों पर नमाजों के गट्ठों से रोशनास कर लीजिए, हय्या अल सलात हय्या अल की आवाज़ पर मस्जिदों को जो ना पुर कर लीजिए, तिजारत और कारोबार को बंद कर दीजिए, अपनी गुफ्तगू को तर्क कर दीजिए, मेहमान नवाजी को ख़त्म कर दीजिए, मस्जिदों को भरते रहिए इंशाअल्लाह। और अल्लाह के घर में बैठ करके इन जालिमों के ख़िलाफ़ में अपने हाथों को उठाकर दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे हालात को सुधार दे। हाँ, तेरे अलावा हमारा कोई रहबर और रहनुमा नहीं है, तेरे अलावा कोई हमारा मुश्किल कुशा नहीं है। तू चाहे तो तू कुन फयकून का शान रखने वाला है, तो हालात का दायरा बदल सकता है मेरे पाक परवरदिगार। हम निहत्ते हैं, हम कमज़ोर हैं। पुलिस अगर है तो आरएसएस की है, हुकूमत है तो आरएसएस की है, कानून है तो आरएसएस का है, वकील है तो आरएसएस का है, सुप्रीम कोर्ट है तो आरएसएस का है, उसका जज है तो आरएसएस का है। हमारा कौन है? हमारा सिर्फ एक खालिक है जो तमाम कायनातों का मालिक है, आका है, मुश्किल कुशा है, हर गरीब और अमीर की सुनने वाला है। वो खालिक कायनात के सामने दो आंसुओं को बहाकर
اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اللہ سے آپ دعا مانگو. اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے اور ان عذابات سے ہماری حفاظت بھی اللہ کرنے والا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ ہم مانتے ہیں کہ ہم کوتاہی کر رہے ہیں, ہم غلطیوں پر ہیں, ہمارے اندر جو ہے نا ندامت نہیں ہے میرے پاک پروردگار. ہمارے اندر ندامت کو پیدا کر دے میرے غفور رحیم. ہماری غلطیوں کو معاف فرما میرے پاک پروردگار. تیرے حبیب کے امتی ہیں میرے غفور رحیم. تو ہمیں پریشان کر کے کیسے سکون سے رہ سکتا ہے. یا اللہ یہ ظالموں کے شکنجے کو مروڑ دے میرے پاک پروردگار. ان کی گردنوں کو مروڑ دے میرے پاک پروردگار. ان کی زبانوں کو سلب کر دے میرے غفور رحیم. ان کے خیالات کو روک دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ اس کاوش کے اندر جو بہنیں زخمی ہوئی ہے, یا JNU کی ہو, یا MIA کی ہو, MIU کی ہو, ان تمام کے تمام بہنوں کے ہمت افزائی فرما میرے پاک پروردگار. ان کے زخموں کو اللہ جلد سے جلد پر کر دے میرے پاک پروردگار. اور جو ظالموں نے ان پر لاٹھیاں اٹھائی ہیں اللہ انہیں نیست و نابود کر دے میرے پاک پروردگار. اللہ جن پولیس والوں نے ان کے خلاف میں کارروائی کی ہے میرے غفور رحیم, ان بہنوں کے اس خلاف میں کارروائی کی ہے, ان جو ہے نا معصوم مسلمانوں کے خلاف یا معصوم بچیوں کے خلاف کارروائی کی ہے, جو RSS کے غنڈے کہلاتے ہیں میرے اللہ ہماری نگاہوں کو ٹھنڈا کر دے, ہمارے سینوں کو ٹھنڈا کر دے میرے پاک پروردگار. ان کے شکنجوں کو مروڑ دے میرے اللہ, ان کی لاٹھیوں کو کمزور کر دے میرے پاک پروردگار, ان کے عزائم کو کمزور کر دے میرے اللہ. ہم کو کامیابی عطا فرما میرے پاک پروردگار. ہم کو کامیابی عطا فرما میرے پاک پروردگار. ہم کو کامیابی عطا فرما میرے پاک پروردگار. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.